ایمبرائڈری ڈیزائن کی ڈائریکشن کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی بیس پہ آپ کی کاسٹ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنے بزنس کے حوالے سے بزنس کو دیکھتے ہوئے کون سی مشین پرچیز کرنی ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو کون سی مشین کی پرائس کیا ہے اور آپ کو اپنے بزنس کے لیے کیسی مشین ریکوائرڈ ہے بھی یا نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہاؤ ٹو کیلکولیٹ ایمبرائڈری ڈیزائن کاسٹ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، اور مزید ایسی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی کہ نیو بزنس، اگر نیو فیشن برانڈ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں اور اس میں آنے والی پرابلمس کو آپ نے کیسے فیس کرنا ہے۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا ڈیزائن ریڈی کروانا ہے ایک ڈیزائنر سے، جو کہ ایمبرائڈری جو سافٹ ویئر ہے جس کا نیم ہے ولکوم، اس کے اوپر موسٹلی کام کرتے ہیں، اور یہ ڈیزائنر آپ کو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہو جائے گا۔ یہ ڈیزائنر جو ہے موسٹلی یہ فری لانسنگ کام کرتے ہیں، آپ ان کو پے کریں گے اور یہ آپ کو آپ کی مرضی کا ڈیزائن بنا کے دیں گے۔ اب اس میں سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا نیو ڈیزائن بنوانا کیسے ہے۔ سب سے پہلے جو آپ اپنا ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں اس کی انسپیریشن وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، گوگل سے لے سکتے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم آن لائن سے آپ لے سکتے ہیں، یا خود سے بھی ڈرا کر سکتے ہیں۔ اس کی انسپریشن آپ نے اپنے ڈیزائنر کو سینڈ کرنی ہے اور اس کو یہ بتانا ہے کہ میں نے یہ ڈیزائن کی پروڈکشن کیسے کروانی ہے۔ جب آپ نے اپنی انسپریشن اس ڈیزائن کا یا جو خود سے بنایا ہوا اسکیچ ہے آپ نے بھیجنا ہے اپنے ڈیزائنر کو، تو آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ میں نے یہ ڈیزائن کی پروڈکشن کس ڈائریکشن میں کروانی ہے، کیونکہ کپڑے کی وڈتھ ہوتی ہے آلموسٹ 40 to 45 انچز، اور لینتھ جتنی مرضی آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ کچھ ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں جو وڈتھ وائز چلتے ہیں، اور کچھ ڈیزائن ایسے بھی ہوتے ہیں جو وڈتھ وائز نہیں چل سکتے، اس کو آپ نے کپڑے کی لینتھ وائز چلانا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کا ڈیزائن کو سلیکشن کے ٹائم یا ڈیزائن کی پروڈکشن کے ٹائم۔ یہ آپ کو ویڈیو کے آگے چل کے پتہ لگے گا جب میں آپ کو کاسٹ کیلکولیشن ایگزیکٹلی بتاؤں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ نے اپنے ڈیزائنر کو بھیجنا ہے اپنی انسپریشن یا اپنا ڈیزائن، تو کن خاص چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ کچھ ڈیزائنز کی ڈائریکشن آپ چینج کر سکتے ہیں، اس کو وڈتھ وائز کر سکتے ہیں یا پھر لینتھ وائز، لیکن کچھ ڈائریکشن ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈائریکشن آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ایمبرائڈری ڈیزائن کی ڈائریکشن کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی بیس پہ آپ کی کاسٹ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس بزنس میں جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو بگنرز کے لیے سب سے بڑی غلطی وہ یہیں پہ کرتے ہیں۔ آپ کے ڈیزائن کی ڈائریکشن کا صحیح ہونا یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی کاسٹ پڑے گی، اور موسٹلی جو نیو بگنرز ہیں، نیو اس فیلڈ میں آنے والے، اپنے فیشن برانڈ سٹارٹ کرنے والے یا ایمبرائڈری سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کروانے والے، ان کو اس بات پہ ٹرک کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن اس طرح نہیں اس طرح چلے گی، اور وہ اس طرح سے آپ کی ڈائریکشن کو رکھیں گے۔ لیٹ سپوز میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ڈائریکشن ہے وڈتھ وائز، جو کہ آلموسٹ 40 انچ وڈتھ کے اندر کور ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو سامنے والا کہتا ہے کہ یہ ایک ہیڈ یا ایک اس کی وڈتھ وائز نہیں چلے گی، یہ لینتھ وائز چلے گی، دین آپ کو زیادہ ایریا کور کرنا پڑے گا، اور آپ مشین کے جو ہیڈ ہیں وہ ایک ہیڈ نہیں، اس پہ 3 ہیڈ مل کے ایک ڈیزائن بنائیں گے، دین آپ کی کاسٹ یہاں پہ 100 روپیز آنی تھی فار ایگزامپل، وہ آپ کی 300 روپیز آئے گی۔ کیلکولیشن کے ٹائم پہ میں آپ کو اس کی ایگزامپل مزید آپ کو سمجھاؤں گا۔ سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ نے فیبرک پرچیز کرنا ہے تو آپ نے اپنے ڈیزائن کے اکارڈنگ اس کی وڈتھ پرچیز کرنی ہے۔ لیٹ سپوز کہ آپ کا ڈیزائن کی جو لینتھ ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم وہ آلموسٹ 45 انچیز ہے، اور اگر آپ نارمل ایک فیبرک خریدتے ہیں تو اس کی جو لینتھ ہے اس کی جو وڈتھ ہے وہ 40 انچز سے لے کے 45 انچز تک آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر آپ کو بڑے بار کا کپڑا خریدنا پڑے گا، جو کہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے۔ اگر آپ کا جو ڈیزائن آپ نے اپنا ریڈی کروایا وہ فیبرک کے وڈتھ وائز چلے گا، دین آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا جو فیبرک پرچیز کرنے والے ہیں اس کی وڈتھ ایٹ لیسٹ 50 انچز ہونی چاہیے۔ کہ اگر آپ کا ڈیزائن کے لینتھ آلموسٹ 40 انچز یا 45 انچز ہے، اور آپ فیبرک پرچیز کر لیتے ہیں 40 یا 45 انچز کا، تو ایگزیکٹلی اسی کے اوپر آپ کا ڈیزائن نہیں بن سکے گا، دین آپ کو پھر لینتھ وائز اس کی ڈائریکشن کروانی پڑے گی، اور اس پہ آپ کو کاسٹ زیادہ پڑے گی۔
اب میں آپ کو اس کی ایگزیکٹلی کاسٹ کیلکولیشن بتانے لگا ہوں، لیکن کاسٹ کیلکولیشن سے پہلے آپ کو ایک اور سٹیپ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ امبرائڈری مشین کا جو ایک ہیڈ ہے وہ کتنے ایریا پہ کام کرتا ہے۔ ایک ہیڈ 13 انچز میں ورک کرتا ہے اور لینتھ وائز ہیڈ آلموسٹ 50 انچز میں 50 پلس انچز میں ورک کرتا ہے۔ اب آپ کا ڈیزائن لیٹ سپوز آپ کا ڈیزائن 50,000 سٹیچز کا ہے اور ڈیزائن سارے کا سارا سنگل ہیڈ میں کور ہوتا ہے۔ سنگل ہیڈ میں آپ کا ڈیزائن سارا اگر کور ہو رہا ہے اور آپ کے سٹیچز کی جو کوانٹٹی ہے وہ 50,000 جس کی مشین ہے اس نے آپ کو لیٹ سپوز 5 روپیز پر 1000 انچز ریٹ دیا، دین آپ کی کیلکولیشن کیا ہوگی؟ 50,000 ملٹیپلائی 5، یہ بن جاتا ہے آپ کا 2.5 لاکھ۔ دین آپ نے اس 2.5 لاکھ کو ڈیوائڈ کرنا ہے 1000 پہ، جو کہ یہ ریٹ آپ کو دیا، تو آپ کے پاس کیا آنسر آئے گا؟ 250 پر 13 انچز۔ اب اگر آپ کا ڈیزائن 13 انچ میں کمپلیٹ ایک شرٹ کے لیے ریڈی ہو جاتا، دین آپ کی ایک شرٹ کی امبرائڈری کتنے کی پڑی؟ 250 انچز کی۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی جو ڈائمینشنز ہوں گی وہ لینتھ وائز 50 انچ بھی جا سکتی ہے اگر آپ کا کپڑا 50 انچز کا ہے تو، اور وڈتھ وائز وہ 13 انچز تک جائے گی۔ اگر آپ کا ڈیزائن لینتھ وائز چلتا ہے تو آپ کی سٹیچز کی کاسٹ کیا پڑ جائے گی؟ ود سیم سٹیچز 50,000 ملٹیپلائی ریٹ جو اس نے آپ کو دیا تھا۔ اب پہلے آپ کا ڈیزائن 13 انچ میں کمپلیٹ ہوا تھا، لیکن اب آپ کے ڈیزائن کو 3 ہیڈ ریکوائرڈ ہے، تو 3 سے آپ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ 7,50,000۔ اب 7,50,000 کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں 1000 پہ تو آنسر کیا آتا ہے؟ 750۔ اب آپ کی جو ایک شرٹ کا جو ڈیزائن بنا ہے وہ 750 روپیز کا بنا، جو کہ پہلے آپ کا بن رہا تھا 250، لیکن اب بنا ہے 750 روپیز کا، 750 کا۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ میٹر کرتی ہے، آپ کی کاسٹ کو چینج کر سکتی ہے۔ اگر آپ کی ڈائریکشن لینتھ وائز ہوگی تو آپ کو کاسٹ زیادہ پڑے گی، اگر آپ کی ڈائریکشن وڈتھ وائز ہوگی دین آپ کی کاسٹ کم پڑے گی۔ کیلکولیشن میں نے آپ کو ساری بتا دی کہ آپ کے جو ڈیزائن کی ڈائریکشن ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی کاسٹ پہ، آپ کے جو ڈیزائن کے سٹیچز ہیں یہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی کاسٹ پہ۔ اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ کیا جس مشین پہ آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں یا آپ کے سامنے جس کا یونٹ ہے اس کے پاس مشین کا جو سائز ہے وہ 28 ہیڈ ہے، 8 ہیڈ ہے، 24 ہیڈ ہے، 12 ہیڈ ہے، وہ کیا ہے، اور یہ چیز کیا آپ کے ڈیزائن کی کاسٹ کو بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے۔ سپوز آپ نے ایک ڈیزائن ریڈی کروایا، اب اس ڈیزائن سے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے 10 شرٹس بنوانی ہیں، لیڈیز امبرائڈریڈ شرٹس بنوانی ہیں، اور آپ کا جو سپلائر ہے یا جس کے پاس یہ مشین ہے آپ نے اس کو دی ہے کہ مجھے آپ نے 10 شرٹس تیار کر کے دینی ہے۔ اب اس بندے کے پاس مشین کا جو سائز ہے وہ 28 ہیڈ کا ہے، لیکن آپ کا جو کام ہے وہ 12 ہیڈ والی مشین پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے پاس 12 ہیڈ والی مشین نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اسی کو کہ آپ ہی میرا کام کر کے دو، دین وہ آپ کو 28 ہیڈ کے چارج کرے گا۔ جو کام آپ کا 12 ہیڈ مشین پہ ہونا تھا وہ اب ہو رہا ہے 28 ہیڈ مشین پہ، اس وجہ سے آپ کو اس کی ایکسٹرا کاسٹ پڑے گی۔ کیا ایسی ریزن ہے کہ وہ آپ کو 28 ہیڈ کی کاسٹ ڈالے گا نہ کہ 12 ہیڈ کی؟ اب اس میں آپ نے امبرائڈری مشین اگر دیکھی ہے اس کے سارے ہیڈ ایک ہی ٹائم پہ ورک کرتے ہیں، نیچے چاہے فیبرک 2 گز لگا ہوا ہے 10 گز لگا ہوا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ کا ڈیزائن چل رہا چاہے وہ 4 ہیڈ چلا رہے ہیں، آپ کا ڈیزائن لیٹس سپوز آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ 10 ہیڈ میں کور ہو رہا ہے، لیکن جس مشین پہ آپ نے کام کرنے کے لیے دیا ہے اس کے پاس 28 ہیڈ مشین ہے۔ اب 28 ہیڈ ایٹ اے ٹائم کام کریں گے، لیکن آپ کے فیبرک کے اوپر جسٹ 10 ہیڈ کام کریں گے کیونکہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہی اتنی ہے، لیکن جب وہ آپ کو کل کا بل بنائے گا تو آپ کو 28 ہیڈ کا
چارج کرے گا. آپ کو پے 28 ہیڈ کے حساب سے کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ اس میں اس کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس مشین بڑی ہے تو اس نے تو اپنی مشین کی کاسٹ نکالنی ہے. لیکن اس میں آپ کی بھی غلطی نہیں ہے. کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتی. دین لوگ سٹارٹنگ میں زیادہ چارج کر کے یا زیادہ پے کر کے اپنے ڈیزائن سوٹ بنوا لیتے ہیں، جو کہ ایک نیولی سٹارٹ اپ بزنس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور سٹارٹ میں ہی اپنی برانڈ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی پرائس اتنی ہائی کر لیتے ہیں اسی غلطی کی وجہ سے، اور بعد میں پھر ان کو اس چیز پہ لاس بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو وہ والے سپلائر یا وہ والے یونٹ، وہ والے بزنس مین چاہیے جن کے پاس امبرائڈری مشین کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہو، 8 ہیڈ ہو، 12 ہیڈ ہو، 24 ہیڈ. لاسٹ میری ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ آپ نے اپنے بزنس کے حوالے سے اپنی مشین کا سائز آپ نے خود چوز کرنا ہے، اپنی پروڈکشن سپیڈ کے حوالے سے، اپنے ڈیزائن کے حوالے سے. ایسی فیکٹری یا ایسا یونٹ جو آپ کی پروڈکشن سپیڈ کے لیے بہتر ہے، یا اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی کویسچن نیو سٹارٹ اپ بزنس کے حوالے سے، جس میں امبرائڈری مشینز آتی ہیں، امبرائڈری کا بزنس آتا ہے، امبرائڈری کیسے کروانی ہے اور کون سے یونٹ سے کروانی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اگر ڈیجیٹل پرنٹنگ کروانی ہے، سبلیمیشن پرنٹنگ کروانی ہے، سٹیچنگ کروانی ہے، تو آپ کو اگر ان حوالے سے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر چاہیے، کوئی بھی سپلائر چاہیے، then you can contact me. I will, inshallah, I will properly guide you.